اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ مائی فرینڈ، آج ہم سیکنڈری کلاس میں کونیم میکولیٹم میڈیسن پڑھ رہے ہیں، اور آج ہم اس کی مائنڈ کی سمٹم یعنی ذہنی علامات یعنی مینٹل جنرل سمٹم پڑھ رہے ہیں۔ تو اس کی پہلی جو علامت ہے وہ ہے انیبلٹی ٹو سسٹین اینی مینٹل ایفرٹ، یعنی پیشنٹ کوئی بھی جو ذہنی ورک کرتا ہے اس کو کر رہا ہے، اس نے شروع کیا ہے، اس کو مینٹین رکھنا اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، اس کو سسٹین نہیں کر پاتا، اس کو مینٹین نہیں کر پاتا، جلدی اس کو چھوڑ دے گا۔ نیکسٹ ہے ویک میموری، یادداشت اس کی بہت کمزور ہوتی ہے۔ نمبر 3 ایکسٹریملی انسینسیبل، سینس کے حوالے سے یہ بڑا مسئلہ اس کے لیے بنتا ہے، انسینسیبل ہوتا ہے بہت زیادہ۔ نمبر 4 ہے انکلائن ٹو کرائی سو الاؤڈ وین الون، انکلائن ٹو کرائی، اس کا رجحان ہوتا ہے چیخو پکار کی طرف بہت زیادہ، چیخو پکار کی طرف بہت زیادہ رجحان ہوتا ہے۔ تو یہ کیا کرتا ہے پیشنٹ جب یہ تنہا ہوتا ہے، سوب الاؤڈ وین الون، سوب الاؤڈ، سوب کا مطلب ہوتا ہے ایسے ہچیاں سی لینی، ٹھنڈی ٹھنڈی آہیں بننا، جو ہوکے لے کے جو لوگ روتے ہیں نا، بعض کا جب یہ تنہا ہوتا ہے تو بڑے ہوکے لے کے بڑی لمبی لمبی ٹون نکال کے وہ پیشنٹ روتا ہے اس طرح سے۔ سوب کا مطلب ہے ہوکے لینا، مثلاً ایسے درد بڑی آواز کسی وہ اس کو نکالنا سارا اس طرح سے۔ نمبر 5 ہے ڈس لائک سوسائٹی بٹ ڈیڈ ٹو بی الون، یہ بڑی ہم سمجھتے ڈس لائک سوسائٹی لوگوں سے میل ملاپ اس کو اچھا نہیں لگتا، سوسائٹی کو ڈس لائک کرتا ہے، ٹھیک ہے، بٹ اور کیا ہوتا ہے مین بات، پھر تنہا رہ بھی نہیں سکتا، تنہا رہتا ہے تو ڈر لگتا ہے اس کو، ٹھیک ہے نا، تنہا بھی نہیں رہ سکتا اور سوسائٹی کو بھی ڈس لائک کرتا ہے، بڑا عجیب سا ایک یہ مسئلہ بنتا ہے۔ نیکسٹ ہے aversion to near and dear people talks of those passing him، aversion to near and dear people، جو لوگ اس کے قریبی لوگ ہیں، دوست، احباب، رشتہ دار، ان سے نفرت ہے اس کو۔ aversion to یعنی ریلیٹیوز آپ کے جو بہت قریبی ہیں، جن سے روز ملنا میل ملاپ ہے، ان سے نفرت ہے، جو پاس سے گزرتا ہے ان کے اوپر وہ رنگ برنگی باتیں بھی، وہ پھپٹیاں کہتا ہے، رنگ برنگی باتیں کرتا ہے ان کے خلاف، ان کے بارے میں۔ نمبر 7 ہے ڈس انکلینیشن ٹو بزنس، ڈس انکلینیشن کا مطلب ہوتا ہے رجحان نہیں ہوتا ٹو بزنس، یعنی کوئی بھی کام اپنا جو بزنس ہے، جو ورکنگ ہے، وہ اس کو بہت ڈسٹربنگ ہوتی ہے اس کے لیے، یہ کام کاج نہیں کرے گا، بزنس کی طرف اس کا رجحان نہیں ہوتا، دل نہیں لگتا اس کا وہاں پر، مثلا یہ کرنے کو جو بھی وہ کام کر رہا ہے اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے، اس میں اس کی دلچسپی پوری طرح سے نہیں ہوتی۔ ہائپوکونڈریاسس اینڈ ہسٹیریا فرام سپریشن آف سیکشول ڈیزائر، اینگزائٹی اینڈ سیڈنس، یہ چیز اس کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ ہائپوکونڈریاسس کا مطلب ہوتا ہے اپنی بیماری کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا، یہ چھوٹے سے مسئلے کو بہت بڑا، سر میں درد ہو رہی ہے تو پیشنٹ کیا کر رہا ہے جناب، اپنی سی ٹی اسکین کروا رہا ہے برین کی، یہ کروا رہا ہے، وہ کروا رہا ہے کہ مجھے کہیں برین کینسر تو نہیں ہو گیا، یہ تو نہیں ہو گیا، وہ تو نہیں ہو گیا، اس طرح کی بے شمار وہ باتیں کرتا ہے۔ اس کی بیک میں کیا چیز ہوتی ہے، سپریس سیکشل فیلنگس کی سپریشن بہت بڑا بلنڈر کھڑا کرتی ہے، یہ ایک نیچرل پروسیس ہے، اٹ مسٹ بی کیری آن، جیسے اس کے اندر وقت آتا ہے ایبسٹینیٹ کرتے ہیں، اس کو روکتے ہیں، تو پھر اس طرح کے بلنڈر پیدا ہوتے ہیں۔ اس میں ہسٹیریا کی کنڈیشن بھی یہی ہوتی ہے، ہسٹیریا میں بھی انسان بہت زیادہ پیشنٹ انتہائی سپر سینسٹیو ہو جاتا ہے، معمولی سی پین کو، معمولی سی آہٹ کو بھی بہت بڑا تصور کرتا ہے، جو پھر اس کے اوپر وہ ڈومینیٹ کر جاتی ہے، جو چیز اس کو پتہ نہیں ہوتا وہ کیا باتیں کر رہا ہے، کیا کچھ کر رہا ہے، آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے پیشنٹ۔ اس کے ساتھ کیا ہے، اینگزائٹی اینڈ سیڈنس۔ نمبر 9 ہے ہائپوکونڈریکل ود سپریشن آف مینسز، ہائپوکونڈریکل ود سپریشن آف مینسز، خواتین کے اندر سپریشن ہوگی مینسز کی، مینسز رک گئے، مینسز چیک ہو گئے، سٹاپ ہو گئے، اس کی وجہ سے ہائپوکونڈریاسس آ گیا، اس کی وجہ سے
مثلا ایسے وہم میں پڑ جانا، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر پریشان ہو جانا، ٹھیک ہے، کوئی معمولی سا کوئی مسئلہ ہے تو اس کو بہت بڑھا چڑھا کر وہ بیان کرنا، پیٹ میں درد ہے تو کہیں میرے پیٹ میں کوئی رسولی تو نہیں ہوگی، کوئی ٹیومر تو نہیں ہو گیا، یہ تو نہیں ہو گیا، وہ تو نہیں ہو گیا، اس طرح کی باتیں پیشنٹ اس کے ذہن میں آئیں گی، وہ کرے گا۔ اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ دا کاز بیہائنڈ از دا سپریشن آف مینسز، یہ بھی ایک نیچرل فلو ہے، اس کو بہتے رہنا ایک اپنی ایج کے حساب سے بہت ضروری ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے کینٹ انڈیور اینی کائنڈ آف ٹریٹمنٹ، کینٹ انڈیور اینی کائنڈ آف ٹریٹمنٹ، علاج کے حوالے سے یہ بندہ علاج بھی کروانا نہیں پسند کرتا، برداشت نہیں کرتا کہ اس کا علاج کیا جائے۔ نیکسٹ ہے ڈز ناٹ لائک ٹو ویئر ہز بیسٹ ڈریسز، کیئرز ویری لٹل، ڈز ناٹ لائک ٹو ویئر ہز بیسٹ ڈریسز، اپنے جو اس کے اچھے کپڑے ہیں وہ پہننے کو جی نہیں چاہتا، اس کا پتہ نہیں کیا وجہ ہے اس کی، یا وہ جو شعر ہے آئی تھنک گانا ہے، میں کپڑے بدل کر جاؤں کہاں، وہ شخص تو شہری، میں بال بناؤں کس کے لیے، وہ شخص تو شہری چھوڑ گیا، یا کوئی ایسی وجہ اس کی، یا یہ مجھے نہیں پتا کیا وجہ اس کی، بہرحال ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو ویئر نیو کلوز، نئے کپڑے جو اس کے اچھے ڈریسز ہیں ان کو یہ نہیں پہنے گا، پرانے کپڑے جو ہیں وہ یہ پہن کے رکھے گا، اس طرح سے اپنی کیئر یہ نہیں کرتا۔ پکس ہز نوز اور ہز اور فنگرز، اپنے ناک کو ایسے ایسے کرے گا، کرتا رہے گا، اس کی عادت ہو جاتی ہے، یا انگلیاں ایسے ایسے وہ ان کو بجاتا رہے گا، اس طرح کی اس کی عادات میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ سو مائی ڈیئر فرینڈز، آج ہم نے کونیم میکولیٹم کی مائنڈ کی سمجھ پڑھی ہیں، کل ہم انشاءاللہ اس کی گارڈین سمجھ پڑھیں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔